ایھا الذین آمنوا، قرآن میں جب یہ لفظ آ جائے یا ایھا الذین آمنوا، تو ہمارے اور آپ کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے، اس لیے کہ جب اللہ تبارک و تعالی یا ایھا الذین آمنوا کہہ دے تو اس کا مطلب کہ آگے جو پیغام دیا جا رہا ہے، جو حکم دیا جا رہا ہے، وہ ہندوؤں کے لیے نہیں ہے، وہ یہودیوں کے لیے نہیں ہے، وہ نصرانیوں اور عیسائیوں کے لیے نہیں ہے، وہ ہر اس انسان کے لیے ہے جو لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے۔ یہ لفظ جب آ جائے تو سمجھ جاؤ کہ ہمارا رب ہم سے کچھ کہہ رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے مسلمانوں، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ بڑے غور سے سنیے گا، میں ایک ایک لفظ کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو، تمہارا مال تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ یا اللہ نے دو چیزوں کا نام لیا، مال اور اولاد۔ دو چیزیں انسان کی زندگی میں بڑی امپورٹنٹ ہیں، مال اور اولاد۔ مال کے لیے بھی انسان بہت کچھ کرتا ہے، اولاد کے لیے بھی بہت کچھ کرتا ہے۔ مال کمانے کے لیے انسان رات دن ایک کر دیتا ہے، خون پسینہ بہاتا ہے، اور اولاد کی خوشی کے لیے انسان اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کا نام لے کر کے فرمایا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو، تمہیں اپنے مال سے جتنی بھی محبت ہو جائے، تمہیں اپنی اولاد سے جتنی بھی محبت ہو جائے، یہ محبت تمہیں اللہ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ کہیں تمہارا مال تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، کہیں تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ اس کو مثال سے سمجھو، آپ نے مارکیٹ میں دکان کھولی ہے، عصر کی اذان کا ٹائم ہے، حی علی الصلاۃ کی آواز آ رہی ہے، اللہ کے ذکر کی طرف آپ کو بلایا جا رہا ہے، نماز کی طرف بلایا جا رہا ہے، کامیابی کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ ایک طرف اللہ کا ذکر اور نماز ہے، اور دوسری طرف آپ کی دکان ہے، آپ کا کسٹمر ہے، آپ کا پروفٹ ہے، آپ کا بزنس ہے۔ اب امتحان ہے آپ کے سامنے، 10 منٹ کے لیے دکان یا تو بند کیجئے یا پھر آپ نماز کو قربان کیجئے۔ اب یہی کسوٹی آپ کے سامنے آ گئی۔ اب قرآن کی اس آیت کو آپ اپنے سامنے رکھیے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم، اے ایمان والو، تمہارا مال بہت ضروری ہے تمہارے لیے، بہت امپورٹنٹ ہے تمہارے لیے، مگر اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کے امپورٹنٹ نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی نماز کی طرف تم کو بلا رہا ہے، اگر حی علی الصلاۃ کی آواز تم کو دی جا رہی ہے، تو تمہاری دکان بند ہو جانی چاہیے، تمہارا کاروبار بند ہو جانا چاہیے۔ یہ ہے ایمان کی نشانی۔ آپ گھر میں ہیں، بچوں کے ساتھ ہیں، نماز کا ٹائم آیا، بچوں کو کھلا رہے ہیں، آپ بچوں سے لاڈو پیار کر رہے ہیں، نماز کا ٹائم آیا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے، اپنے پریوار کو چھوڑ کر کے آپ کو مسجد میں جانا ہے، اللہ کے ذکر کی طرف جانا ہے۔ اولاد کی محبت کہیں آپ کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، آپ جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں اور آپ کے دونوں نواسے حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما
مسجد کے اندر کھیلتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. 4-5 سال کے معصوم بچے لال رنگ کا کپڑا پہنے ہوئے ہیں, نبی کے نواسے ہیں, نبی کے بیٹے کی طرح ہیں, نبی اپنے بچوں کی طرح ان سے پیار کرتے تھے. دونوں مسجد میں نظر آئے. امام کائنات نے منبر سے دیکھا میرے نواسے گرتے پڑتے پھسلتے کودتے مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہیں. ہو لوگوں, میرے نبی کو اللہ نے کوئی اولاد نرینہ سے نہیں نوازا. بیٹے آپ کو پیدا ہوئے سب بچپن میں انتقال کر گئے. یہ بھی ایک بہت بڑا امتحان تھا اللہ کے نبی کے لیے, اور شاید حکمت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تھی کہ اللہ نے اپنے نبی کے کسی بیٹے کو جوان ہونے نہیں دیا. قاسم پیدا ہوئے بچپن میں انتقال کر گئے, عبداللہ پیدا ہوئے بچپن میں انتقال کر گئے, ابراہیم پیدا ہوئے بچپن میں انتقال کر گئے. کوئی بیٹا آپ کا جوان نہ ہوا. اور اللہ نے قرآن میں اس کی وضاحت بھی کر دی, ما کان محمد ابا احد من رجالکم, محمد کسی مرد کے باپ نہیں ہے, ان کی اولاد میں کوئی مرد نہیں ہے, ان کی اولاد میں کوئی ایسا لڑکا نہیں جو جوان ہوا ہو, جو مرد ہوا ہو. دنیا والوں کو یہ میسج بھی دیا گیا, او لوگوں یہ میرا آخری نبی ہے, یہ سب سے محبوب میرا بندہ ہے, مگر ہمارے فیصلے کے آگے میرے نبی بھی مجبور ہے, میرے نبی کو بھی میرے فیصلے کے آگے کوئی اختیار نہیں ہے. میں نہ چاہوں تو میرے نبی کو کوئی بیٹا نہیں ہے, میں نے چاہا تو 4 بیٹیاں میں نے دے دی, اور میں نے نہیں چاہا تو کوئی ایک بیٹا بھی میرے نبی کا جوان نہ ہوا. مکے والوں نے تانا بھی دے دیا, اے محمد آپ کے بعد تو آپ کی کوئی نسل نہیں چلے گی. دنیا میں اسی کو تو بڑی اہمیت دی جاتی ہے. اگر کسی کو لڑکا نہ ہو, کسی کو صرف بیٹیاں ہو, تو لوگ تانا دیتے ہیں کہ اس کی تو نسل نہیں چلے گی, اس کا تو ونش نہیں چلے گا. یہ تانا کوئی نیا نہیں ہے, یہ تانا تو 1400 سال پرانا ہے. یہ تانا تو اللہ کے نبی کو بھی دیا گیا, اے محمد آپ کی تو نسل نہ چلے گی, آپ کی تو کوئی اولاد نرینہ آپ کو نہیں, آپ کو تو کوئی بیٹا ہی نہیں ہے, آپ کو کون یاد کرے گا. ہو لوگوں, ہماری ماں کو کوئی گالی دیتا ہے تو ہم جواب دیتے ہیں, ہمارے باپ کو کوئی برا بھلا کہتا ہے تو ہم جواب دیتے ہیں. اللہ کو اپنے نبی سے کتنا پیار ہے, اللہ کو اپنے نبی سے کتنی محبت ہے. جب نبی کو برا بھلا کہا گیا, جب نبی کو تانا دیا گیا, اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی, اللہ نے اپنے نبی کا جواب دیا, اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اے نبی کون کہتا ہے کہ آپ کے بعد آپ کا نام نہ لیا جائے گا؟ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اے نبی کل قیامت کا دن ہوگا, اہل ایمان آپ کے پاس آئیں گے, جب تک آپ کے ہاتھ سے وہ کوثر کا جام نہ پی لیں گے وہ جنت کے اندر داخل نہ ہوں گے. اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اے نبی ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے. اے نبی آپ کو جو یہ کہتا ہے کہ آپ کے بعد آپ کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا, اے نبی جاؤ ان کو سنا دو, جب تک دنیا میں اذان کی آواز جاری رہے گی, جب تک اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آواز بلند ہوتی رہے گی, تب تک اس دنیا کے اندر, آسمان کے اندر, زمین کے اندر اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز بھی بلند ہوتی رہے گی. اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اے نبی ہم نے آپ کو بہت بھلائیوں سے نوازا ہے, ہم نے آپ کو کوثر سے نوازا ہے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے, قربانی کیجئے. اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اے نبی جو لوگ آپ کے دشمن ہیں, کل ان کا کوئی نام لینے والا نہ ہوگا, کل ابو جہل کا کوئی نام لینے والا نہ ہوگا, کل ابو لہب کو کوئی یاد کرنے والا نہ ہوگا, لیکن اے نبی آپ کے اوپر جان چھڑکنے والے, آپ کے لیے جان دینے والے, آپ کے لیے جان لٹانے والے اور آپ کا کلمہ پڑھنے والے کروڑوں کی تعداد میں ہوں گے. اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. آپ کا دشمن ہی نسل کٹا ہوا ہے, آپ کے دشمن کی دم کٹی ہوئی ہے. بیٹا نہیں اللہ کے نبی کو, لیکن ہاں اللہ کے نبی ہمارے لیے باپ کی طرح ہے. اللہ کے نبی نے صحیح حدیث میں فرمایا کہ میں اپنی امت کے لیے باپ کی طرح. روحانی اولاد اللہ کے نبی کی آپ کی امت ہے جو کروڑوں کی تعداد.
بیٹا لیکن کوئی نہیں. اب نواسے جو نبی کے ہیں وہ نبی کے بیٹوں سے کم نہیں ہیں. نبی اکرم خطبہ دے رہے ہیں, نواسے نظر آئے, آپ منبر سے اترے, اپنے دونوں نواسوں کو گود میں لیا اور آپ نے فرمایا, او لوگو, میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ, اے ایمان والو تمہارا مال تمہارے لیے فتنہ ہے, تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. میں اپنے ان دونوں نواسوں کو دیکھ کر کے برداشت نہ کر پایا جب تک میں نے اپنا خطبہ نہ روک لیا, میں منبر سے اتر نہ گیا جب تک ان کو اپنی گود میں نہ لے لیا, ان کو چوم نہ لیا, ان کو پیار نہ کر لیا, مجھے چین نہ ملا. تو مال اور اولاد, یہ دو چیزیں انسان کی زندگی میں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. انسان حرام کا راستہ کیوں اپناتا ہے؟ میرے نوجوان ساتھیوں, یہ الگ بات ہے کہ جب آپ جوان ہو جاتے ہیں تو آپ کو اپنے بوڑھے باپ کی پیشانی پر بڑھاپے کی لکیریں بری لگنے لگتی ہیں, مگر کبھی غور کرنا کہ اپنے بچوں کے لیے ماں باپ کیا کیا کرتے ہیں. کتنے تو ایسے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کی خوشی کے لیے غلط راستہ بھی اپنانے لگتے ہیں, حالانکہ وہ جائز نہیں ہے, حرام ہے, لیکن اپنے بچوں کی خوشی کے لیے ماں باپ کبھی کبھی حرام اور ناجائز راستہ بھی اپنانے لگتے ہیں. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ, تمہیں مال سے جتنی بھی محبت ہو جائے لیکن مال کے چکر میں کبھی تم اللہ کے ذکر کو مت چھوڑنا. 2017 کی بات ہے, اللہ نے سعودی عرب جانے کا موقع دیا. مدینہ کے اندر میں عصر کی نماز کا ٹائم تھا. اذان کے 10 منٹ پہلے مسجد نبوی سے واکنگ ڈسٹینس پر ایک نقاب کی دکان پر گیا. نقاب خریدا, میں نے سلیکٹ کر لیا, پسند کر لیا, ریٹ بھی طے ہو گیا. میں پیسہ دینے والا ہوں, نقاب دینے والا نقاب دینے والا ہے. بغل میں مسجد نبوی کے لاؤڈ اسپیکر سے اذان کی آواز آنے لگی, اللہ اکبر اللہ اکبر. دکاندار نے کاؤنٹر بند کر دیا, پردے گرا دیے, کہا شیخ صاحب بعد میں آئیے گا. میں نے کہا بھائی میرے اذان ہو رہی ہے, ابھی تو جماعت میں 10 منٹ کا ٹائم ہے, ابھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, تم پیسہ لے لو سامان دے دو. کہا نہیں, اذان ہو چکی ہے, اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ہم اذان ہونے کے بعد کوئی سودا سلف کریں. آپ نماز کے بعد آئیے, دکان میری کھلی رہے گی, آپ کو سامان مل جائے گا. اللہ کی قسم اس دکاندار میں پیسہ میری جیب میں موجود ہے, اس نے پیسہ نہ لیا, اس نے سامان نہ دیا. اذان کی آواز سننے کے بعد وہ لوگوں, آج سعودی عرب کے لوگ بہت برائیاں کرتے ہیں. اللہ کی قسم اپنی تمام کمیوں اور کوتاہیوں کے باوجود آج بھی اسلام اگر اپنی سچی حالت میں پوری کائنات کے اندر کہیں موجود ہے تو آپ کو اس مکہ مدینہ کی سرزمین پر مل جائے گا. اذان ہو رہی ہے, دکان بند, کوئی سودا نہیں ہوگا. مجھے قرآن کی آیت یاد آ گئی, رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ. میرے نیک بندے تو وہ ہیں, میرے نیک بندے تو وہ ہیں, میرے اللہ والے بندے تو وہ ہیں, ان کا کاروبار کبھی ان کو نماز سے نہیں روکتا, ان کی تجارت ان کو کبھی نماز سے نہیں روکتی. سیمانچل کے جلسے میں بہت بول چکا ہوں, چینل والوں سے بھی کئی بار کہا ہے کہ بھائیو ان جلسوں کو کی شکل مت بگاڑو. آپ سے بھی بار بار کہتا ہوں کہ ان جلسوں کی شکل نہ بگاڑو. ماں بہنوں سے بار بار کہتا ہوں یہ جلسے ہیں, یہ قرآن و حدیث کے نام پر قائم ہوتے ہیں, ان جلسوں کے تقدس کو پامال نہ کرو. جوان جوان لڑکیاں سج دھج کر کے, میک اپ کر کے, سور کر کے ان جلسوں میں آ رہی ہیں, اور اوباش اور بدماش قسم کے لڑکے راستوں پر گھوم رہے ہیں. میرے بھائیوں, اگر جلسوں کا یہی مقصد ہے تو اللہ کے واسطے ان جلسوں کو بند کر دیجیے. چینل والوں, آپ نے گلی گلی نکڑ نکڑ چینل کھولے, تقریروں کے ایک تقریر کے 50-50 ریکارڈ کرنے والے کیمرے لگے ہوئے ہیں,
तकरीरों को आपने रिकॉर्ड किया, आपने अपने व्यूअर्स बढ़ाने के लिए, अपने देखने वालों की, अपने दर्शकों की तादाद बढ़ाने के लिए आपने तकरीर कुछ थी, आपने उस पर गर्मा गर्म कोई टॉपिक डाल दिया, जो मैंने अपनी तकरीर में जो बात कही भी नहीं, जिसका जिक्र भी मैंने न किया, वो बात आपने मेरी तकरीर में उसके टॉपिक बना दिया उसको। कितने चैनल वाले मेरी तकरीर के साथ नंगी औरत की तस्वीर मेरे फोटो के साथ लगाते हैं और टॉपिक क्या रखते हैं, मेले में जाने वाली लड़कियां ये टॉपिक लगाते हैं, और एक बेहुदा और उरिया लिबास पहने हुए एक लड़की की तस्वीर मेरे बगल में लगाते हैं। लोग व्हाट्सएप करके मुझसे पूछते हैं, मौलाना साहब इसका क्या जवाब है आपके पास? मेरे पास अल्लाह की कसम कोई जवाब नहीं है। पैसा कमाओ मेरे भाई, मगर पैसा कमाने के लिए इतना न गिर जाओ कि आप हलाल और हराम की हदों को भूल जाओ। इस चीज का भी आपको हिसाब देना पड़ेगा। आपने तकरीर के अल्लाह और उसके रसूल की बातों को सुनने वाली चीज के ऊपर आपने इतना गंदा थंबनेल लगाया है, कल आखिरत में आप क्या जवाब देंगे मेरे भाई? अल्लाह ने कुरान में फरमाया, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशियल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरा। जो लोग ईमान वालों के दरमियान बेहयाई को फैलाते हैं, वल्गैरिटी को फैलाते हैं, नंगेपन को फैलाते हैं, उनको आखिरत में जो अजाब होगा उनको दुनिया में भी दर्दनाक अजाब होगा। आपने नंगेपन को फैलाया, आपने उरियानियत को फैलाया, इससे तो अच्छा था बॉलीवुड की हीरोइनों के इंटरव्यू ले लेते, इससे तो अच्छा था बॉलीवुड के गानों को रिकॉर्ड करके अपने चैनल पे डाल लेते, कम से कम तकरीरें तो बदनाम ना होती, कम से कम जलसे तो बदनाम ना होते। क्या हो रहा है मेरे भाई? जलसों के नाम पर क्या क्या हो रहा है हमारे यहां, क्या क्या खुराफात हो रही है। इतने जलसे हो रहे हैं मगर हमारा नौजवान नमाज से आज भी दूर है। अल्लाह ने फरमाया, ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। माल के चक्कर में तुम अल्लाह को भूल न जाना, औलाद के चक्कर में तुम अल्लाह को भूल न जाना। और आज अगर कोई अल्लाह को भूल गया, उसकी जिंदगी में सब कुछ है, अल्लाह नहीं है, अल्लाह का जिक्र नहीं है, नमाज नहीं है, अल्लाह को याद नहीं करता है, तो दुनिया में तो जो होगा आखिरत में क्या होगा? वमन आरज़ान ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। जो हमें याद नहीं करेगा, जिसकी जिंदगी में सब कुछ होगा लेकिन अल्लाह नहीं होगा, उसकी जिंदगी को हम बेचैनी वाली जिंदगी बना देंगे। वो करोड़ों लाखों कमाएगा लेकिन उसके घर में चैन न होगा, सास बहू के झगड़े उसके घर में होंगे, भाई भाई के झगड़े उसके घर में होंगे, उसके घर में ननद भाभी के झगड़े होंगे, उसके घर में देवरानी जेठानी के झगड़े होंगे, उसके घर में न चैन होगा न सुकून होगा, उसके बच्चे बीमार होंगे जो हमको याद नहीं करेगा। फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, उसकी जिंदगी बेचैनी वाली बन जाएगी। वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, और कल क़यामत के दिन में से इंसान को अंधा बना करके उठाएंगे। क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा, वो कहेगा अल्लाह मैं तो दुनिया में अच्छा खासा देखा करता था, मैं आज अंधा कैसे हो गया? अल्लाह फरमाएगा, कज़ालिका तत्का आयातुना फनसीतहा व कज़ालिकल यौमा तुनसा। मेरे बंदे, तेरे सामने कुरान की आयतें पढ़ी गई, तेरे सामने नमाज की अहमियत बताई गई, तेरे सामने बेहयाई की बुराई की गई, मगर तू बेहयाई के काम करता रहा, तू नमाज को छोड़ता रहा, तू अल्लाह की याद से गाफिल रहा। जब तू दुनिया में अंधा बन गया तो आज हमने तुझको अंधा बना दिया। तो ये पहली आयत है कि अपने माल और औलाद के चक्कर में अल्लाह को मत भूल। वमन यफ़अल ज़ालिका, और जो माल के चक्कर में अल्लाह को भूल जाएगा, जो औलाद के चक्कर में अल्लाह को भूल जाएगा, फ़उलाइका हुमुल खासिरून, उससे ज्यादा घाटे का सौदा कोई नहीं कर रहा है। हम ये समझ रहे हैं कि साहब हम दुकान कर रहे हैं नमाज छोड़ करके, हमारी दुकान में बड़ी बरकत हो रही, बड़ा पैसा आ रहा है। नहीं, पैसा तो आ रहा है मगर आप घाटे का सौदा कर रहे हैं। जानते हो फायदे का सौदा किसको कहते हैं? आओ एक मिसाल आपको देता हूं, फायदे का सौदा किसको कहते हैं। अल्लाह के नबी अपने साहबा के साथ बैठे हुए, एक सहाबी आते, अय अल्लाह के नबी,
میں اپنے باغ کی چہار دیواری کر رہا ہوں، میرا کھجوروں کا باغ ہے، میں اس کی باؤنڈری کر رہا ہوں، اور باؤنڈری کرنے میں میرے پڑوسی کا ایک کھجور کا پیڑ آ رہا ہے، میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ یہ کھجوروں کا پیڑ تم مجھے دے دو، لیکن وہ مجھے دینے کو تیار نہیں ہے۔ نبی اکرم نے اس کو بلایا، کہ بھائی اپنے باغ کی باؤنڈری کر رہا ہے، تمہارا ایک پیڑ اس کی باؤنڈری کے راستے میں آ رہا ہے، تم اپنے پیڑ کی جو مناسب قیمت ہے دے دو۔ اس نے کہا نہیں، میں نہیں دے سکتا۔ اس نے کہا میں یہ پیڑ نہیں دے سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تو بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے کہا ہاں، اگر اس ایک کھجور کے پیڑ کے بدلے میں مجھے پورا ایک باغ دے دیا جائے تو میں وہ باغ کے بدلے میں ایک کھجور کا پیڑ دے دوں گا۔ نبی اکرم نے اپنے صحابہ سے کہا اے میرے صحابہ، کوئی ہے جو اس پیڑ کو خرید لے؟ میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، اس سے بہتر کھجوروں کا باغ اس کو جنت میں ملے گا۔ کوئی ہے اللہ کا بندہ جو اپنا کھجوروں کا باغ اس کو دے دے اور اس کا یہ پیڑ خرید لے؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، ان کا نام تھا ابو دہدہ۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی، میرا ایک بہت بڑا کھجوروں کا باغ ہے، میں آپ کو گواہ بنا کر کے کہتا ہوں کہ میں اپنا کھجوروں کا باغ اس کو دے رہا ہوں، اور اس کا وہ ایک کھجور کا پیڑ میں لے کر کے اپنے اس صحابی بھائی کو دے رہا ہوں۔ سودا ڈن ہو گیا۔ ابو دادا دوڑے دوڑے گھر آئے، ان کی بیوی اسی باغ میں گئی ہوئی تھی۔ مسند احمد کے الفاظ ہیں، حضرت ابو دادا باغ کے دروازے پر پہنچے اور بیوی کو آواز دی، اے ام دادا، اے میری بیوی، تم جلدی سے اس باغ سے نکل جاؤ، یہ باغ میں نے اللہ کی راہ میں دے دیا ہے۔ اے میری بیوی، میں نے ایک کھجور کے پیڑ کے بدلے میں اس باغ کو خرید لیا ہے، اس باغ کو بیچ دیا ہے، اور مجھے اللہ کے نبی نے اس پر جنت میں اس سے بہترین باغ کی گارنٹی دی ہے۔ آج کے دور کی عورتیں ہوتی تو شوہر کی یہ بات سن کر کے 4 باتیں سناتی کہ آپ سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں دیکھا، آپ سے بڑا اسٹوپڈ کوئی نہیں دیکھا کہ آپ ایک پیڑ کے بدلے آپ اتنا بہترین باغ آپ بیچ کر کے چلے آئے۔ آج کی عورتیں ہوتی تو 4 تانے مار دیتی۔ لیکن میری پیاری ماں بہنوں، نبی کی صحابیات کی زندگی بھی کیا زندگی تھی۔ ام دادا اس باغ سے نکلتی ہیں اور اپنے شوہر سے کہتی ہیں، اے میرے شوہر، آپ نے بڑے فائدے کا سودا کیا ہے، آپ نے بڑے منافع کا سودا کیا ہے، آپ نے جنت کے باغ کے بدلے اپنے باغ کو دے دیا ہے، آپ نے کوئی گھاٹے کا سودا نہ کیا۔ یہ تھے صحابہ۔ ایک اور صحابی تھے، ان کا نام تھا صہیب رومی۔ ہمارے یہاں شیرسابادی چلتا ہے، انصاری چلتا ہے۔ اسی بہار میں دربنگا میں ایک گاؤں ہے، وہاں سڑک میں دیوار بنی ہے، ایک طرف سے انصاریوں کا راستہ، ایک طرف سے شیخ کا راستہ ہے۔ انصاری کے راستے سے شیخ نہیں جا سکتا، شیخ کے راستے سے انصاری نہیں جا سکتا۔ ہم تو برادریوں میں بٹے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، برادری ہے تو ہے، لیکن برادری کوئی فخر کی چیز نہیں ہے۔ شیرسابادی یہ سوچے میں شیخ اور انصاری اور خان سے اچھا ہوں، خان یہ سوچے میں انصاری سے بہتر ہوں، انصاری یہ سوچے میں فلاں سے بہتر ہوں۔ یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، برادری کی بنیاد پر کسی کو کوئی عزت حاصل نہیں ہے۔ نبی کے صحابہ میں آپ دیکھیں ویرائٹی ہے صحابہ۔ سلمان فارسی ایران کے رہنے والے، صہیب رومی روم کے رہنے والے، اسی طریقے سے حضرت بلال حبشہ کے رہنے والے۔ کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی ایران کا ہے، کوئی حبشہ کا ہے، لیکن نبی کے سارے صحابہ درجے میں اور مقام میں صحابی ہونے کے اعتبار سے برابر ہے، صحابی ہونے کے اعتبار سے برابر ہے۔ حضرت بلال تو غلام تھے، ان کو حضرت ابو بکر نے خرید کر کے آزاد کیا تھا، اور حضرت عمر کہا کرتے تھے آقا سیدنا سیدنا، بلال بھی ہمارا آقا اور ابو بکر بھی ہمارا آقا، ہمارے آقا نے ہمارے آقا کو خرید کر کے آزاد کیا۔ بندو محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہوگی، آپ نے حج کیا ہوگا، آپ نے عمرہ کیا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ کے گھر کا طواف کرنے میں
گورے اور کالے کا کوئی فرق نہیں، انصاری اور شہزادی کا کوئی فرق نہیں، امیر اور غریب کا کوئی فرق نہیں، سارے کے سارے لوگ ایک ہی آواز دے رہے، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں دے رہے، ایک ہی آواز ہے، ایک ہی ڈریس کوڈ ہے، ایک ہی گھر کا طواف کر رہے ہیں اور ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم کے رہنے والے تھے، غلام بن کر کے مکہ میں آئے، کسی نے آزاد کر دیا، بزنس کرنے لگے، اللہ نے تجارت میں برکت رکھی ہے، تجارت میں برکت ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ سب سے بہترین پیشہ کھیتی کرنا ہے اور کھیتی کرنے کے بعد سب سے بہترین پیشہ تجارت ہے، تجارت میں اللہ نے بہت برکت رکھی ہے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجارت کی، بزنس کیا اور اللہ نے برکت دی، ان کو بہت پیسہ کمایا انہوں نے، نبی اکرم کے اوپر ایمان لائے، صحابی ہو گئے۔ پھر ایک ایسا موقع آیا کہ اللہ کے پیارے نبی مدینہ چلے گئے، صہیب رومی ابھی مکہ میں ٹھہرے ہوئے ہیں، ان کو اپنا کاروبار بھی دیکھنا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی دیکھنا ہے۔ اب کیا ہوا؟ بغیر چلائے بھی تو کوئی بات سے گزارش ہے اطمینان سے سنیں اور سننے والے کو سننے دیں، ڈسٹرب نہ کریں۔ کسی کا کوئی پرسنل میٹر ہو تو کنارے لے کے جا کے حل کر لیں۔ آپ لوگ اطمینان رکھیں، جیسے سننا ہو سنیں، اطمینان رکھیں۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سارے بزنس کا سیٹ اپ کرتے ہیں، سارے مال کو اکٹھا کرتے ہیں اور تیاری کرتے ہیں مدینہ جانے کی۔ سامان پیک کر لیا، اونٹ تیار ہو گیا، صہیب رومی مکہ سے نکلنے لگے۔ مکہ کے کافروں نے اونٹ کی نکیل پکڑی، کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں مدینہ جا رہا ہوں، یثرب جا رہا ہوں، اپنے نبی کے پاس جا رہا ہوں۔ مکہ والوں نے کہا صہیب ہم تمہیں مدینہ نہ جانے دیں گے، تم نے ساری زندگی مکہ میں رہ کر کے پیسہ کمایا اور آج چاہتے ہو کہ اپنی ساری کمائی لے کر کے تم مدینہ چلے جاؤ، اے صہیب ہم کبھی ایسا نہ ہونے دیں گے۔ کہا پھر کیا کرتے ہو؟ کہا ہمارے پاس بس ایک ہی آپشن ہے، تم اپنا سارا مال ہم کو دے دو، ہم تمہیں مدینہ جانے دے دیں گے۔ ہو لوگوں، مال بڑی اہم چیز ہے مگر اللہ سے بڑھ کر کے نہیں ہے، رسول سے بڑھ کر کے نہیں ہے۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سیکنڈ بھی نہیں لیا فیصلہ کرنے میں، کہا اے مکہ والوں اگر یہ بات ہے لے لو میرا یہ سارا مال، ساری زندگی کی گاڑی کمائی ان کے حوالے کر دیا اور خالی ہاتھ حضرت صہیب رومی مدینہ چلے آئے۔ جب مدینہ پہنچے فجر کی نماز کا ٹائم تھا، اللہ کے پیارے نبی نماز پڑھا رہے تھے، صہیب رومی آتے اور نماز میں شامل ہو جاتے۔ نبی اکرم نے سلام پھیرا، اپنے صحابی پر نظر پڑی، اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے، اپنے صحابی کو گلے لگایا، اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی کو بتا دیا گیا تھا سارا معاملہ۔ نبی نے پہلا لفظ جو کہا آپ نے فرمایا اے صہیب ربحت البیع ربحت البیع، اے صہیب تو نے بڑے فائدے کا سودا کیا ہے، تو نے کوئی گھاٹے کا سودا نہ کیا، تو نے ساری زندگی کی کمائی کو ٹھوکر مار کر کے اللہ کے دین کے لیے تو نے قربان کر دیا، اے صہیب تو نے بڑے فائدے کا سودا کیا ہے۔ آج تو کروڑوں کمانے والا، لاکھوں کمانے والا مسجد کے اندر جب چندہ دینے کی بات آتی ہے تو 5 کا سکہ تلاش کرتا ہے، 10 کی نوٹ تلاش کرتا ہے، بیوی کے لیے شاپنگ کرنے کے لیے 2000 کی نوٹ نکالتا ہے، بچوں کے شوق کے لیے 500 کی نوٹ نکالتا ہے، اور بیچاری مسجد اور مدرسہ ایک ایسی چیز ہے وہاں 10 کی نوٹ آپ کو زیادہ ملے گی۔ یہ ہمارے دل کا حال ہے میرے بھائی۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو اپنے مال کے چکر میں تم اللہ کو بھول نہ جانا، اپنی اولاد کے چکر میں تم اللہ کو بھول نہ جانا، اگر ایسا کرو گے فاولئک ھم الخاسرون، تو تم سے زیادہ گھاٹے میں کوئی نہ ہوگا۔ ایک آیت کا مطلب میں نے سمجھا دیا، اب دوسری آیت کا مطلب سمجھ کر کے بات ختم کریں گے ہم۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ،
اور اے ایمان والو جو روزی ہم نے تم کو دی ہے اس میں سے خرچ کرو، صدقہ کرو، زکوٰۃ دو، غریبوں کو دو، یتیموں کو دو، مدرسوں میں دو، مسجدوں میں دو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ کب خرچ کرو؟ کب خرچ کرو؟ باپ مر گیا، باپ کے مرنے کے بعد بیٹا مسجد میں چندہ دے رہا ہے، میں اس کو ناجائز نہیں کہتا میرے بھائی، جائز ہے، مگر بہتر یہ ہوتا کہ باپ اپنی زندگی میں خود صدقہ دے کر کے جائے۔ ماں کا انتقال ہو گیا، ماں زندہ تھی تو ماں کے اوپر آپ 10 روپیہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، ماں کا انتقال ہو گیا، آپ اس کی طرف سے لاکھوں اللہ کے گھر میں دے رہے ہیں، یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے۔ بہتر یہ ہوتا کہ ماں کی زندگی میں آپ ماں کی قدر کرتے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اے ایمان والو جو روزی ہم نے تم کو دی ہے تم اس میں سے خرچ کرو، مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، موت کے آنے سے پہلے۔ اب یہ موت کب آئے گی کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا کہ موت کب آئے گی۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آج آپ رات رات بھر موبائل کے اوپر گندے کام کر رہے ہیں، کیا سوچ کر کے کر رہے ہیں؟ ابھی تو جوانی کے دن ہے، ابھی تو جسم کے اندر طاقت ہے، جب بڑھاپا آئے گا تو ہم بھی نمازی بن جائیں گے، ہم بھی داڑھی رکھ لیں گے، ہمارے ماتھے پر بھی سجدے کا نشان آ جائے گا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، کیا آپ اس بات کی گارنٹی دے سکتے ہیں کہ آپ بڑھاپے تک زندہ ہی رہیں گے؟ ارے بڑھاپا تو بہت دور کی بات ہے، بڑھاپا تو بہت دور کی بات ہے، آپ تو اس بات کی گارنٹی بھی نہیں دے سکتے کہ کل کی صبح کا سورج آپ دیکھیں گے۔